کیا آپ جانتے ہیں فوج میں لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے تک پہنچ کر سید عاصم منیر کی زندگی میں ایسا کیا موڑ آیا کہ وہ مدینہ شریف چلے آئے اور قرآن مجید حفظ کرنے لگے؟ کیا یہ بات درست ہے کہ کپتان کے سسرالی منیکا خاندان کی کرپشن کو ایکسپوز کرنے اور سچ بولنے پر وزیر اعظم عمران خان نے جنرل سید عاصم منیر کو ISI کے DG کے عہدے سے فارغ کر دیا تھا اور پھر عمران خان نے جنرل فیض حمید کو نیا DG ISI لگایا اور آرمی چیف لگائے جانے سے پہلے جنرل سید عاصم منیر احمد کے لیے ایسا کیوں کرتے تھے؟ تو جناب آج ہم جنرل قمر جاوید باجوہ کے سکسر اور افواج پاکستان کے موجودہ سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر احمد کی بایوگرافی ڈیٹیل میں جاننے والے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر پرل خان۔ آپ سب سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے YouTube چینل مسٹر پرل خان کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ جنرل سید عاصم منیر سادات گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا آبائی علاقہ ڈھیری راولپنڈی ہے۔ جنرل سید عاصم منیر کے والد اکرام منیر ٹیچر تھے۔ یاد رہے کہ جنرل سید عاصم منیر پاکستان کے وہ خوش قسمت جرنیل ہیں جو بطور لیفٹیننٹ کرنل سعودی عرب میں سروس دیتے رہے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی جب وہ مدینہ شریف میں مقیم تھے تو انہیں قرآن مجید کو حفظ کرنے کا شوق ہوا اور یوں انہوں نے کچھ عرصے میں قرآن کو حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ یاد رہے کہ جب جنرل سید عاصم منیر حافظ قرآن بنے تو اس وقت ان کی عمر 38 برس تھی۔ جنرل سید عاصم منیر شاید پاکستان کی عسکری تاریخ کے وہ اکلوتے آرمی چیف ہیں جو حافظ قرآن ہیں۔ جنرل سید عاصم منیر فوج میں کمیشن کے لیے پاکستان ملٹری اکیڈمی سے ٹریننگ لے کر سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ آفیسر ٹریننگ کورس کے ذریعے افواج پاکستان میں شامل ہوئے، اور ویسے بھی اس کورس کے ذریعے فوج میں بھرتی انگریز دور سے چلی آ رہی ہے۔ آفیسر ٹریننگ کورس سے افسران کی تقرری تب عمل میں لائی جاتی ہے جبکہ ملٹری اکیڈمی کو فوجی آفیسر کی قلت کا سامنا ہو۔ جنرل سید عاصم منیر سیاچن میں ڈویژن کمانڈ کی اور انڈیا کی جانب سے سرجیکل اسٹرائیک کے دعوے سے گزشتہ سالوں میں وہ GHQ میں تعینات ہوئے تھے۔ ماضی میں جنرل سید عاصم منیر نہ صرف ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ رہے بلکہ انٹر سروس انٹیلیجنس کے سربراہ بھی رہے ہیں۔ وہ چند ISI چیف میں شامل ہیں جنہیں ان کے عہدے کی مدت پوری کرنے سے پہلے ہی ہٹا دیا گیا تھا۔ جنرل سید عاصم منیر کو اکتوبر 2018 میں ISI چیف مقرر کیا گیا تھا۔ انہوں نے خفیہ ادارے کے ریٹائر ہونے والے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار کی جگہ لی تھی۔ جولائی 2018 کے انتخابات کے وقت وہ ملٹری انٹیلیجنس کے چیف تھے۔ وہ فوج میں ایک سخت آفیسر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ چنانچہ جب بطور ISI سربراہ انہوں نے تب کے وزیر اعظم عمران خان کو ان کے سسرالی منیکا خاندان کی خواتین و حضرات کی کرپشن کے بارے میں آگاہ کیا تو خان صاحب غصے ہو گئے تو انہیں عہدے سے ہٹا کر فیض حمید کو نیا ISI بنا دیا۔ تب جنرل سید عاصم منیر کو عہدے پر تعینات ہوئے صرف 8 ماہ گزرے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں عمران خان کی مخالفت کا سامنا ہے۔ جنرل سید عاصم منیر احمد کو ستمبر 2018 میں 3 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی لیکن انہوں نے 2 ماہ بعد عہدہ سنبھالا۔ اس طرح لیفٹیننٹ کے طور پر ان کا 4 سالہ دور 27 نومبر کو ختم ہونے کو تھا۔ یاد رہے کہ آرمی چیف بننے سے پہلے جنرل سید عاصم منیر GHQ میں کوارٹر ماسٹر جنرل کی ذمہ داریاں نبھاتے رہے جبکہ اس سے پہلے وہ گجرانوالہ کینٹ میں کور کمانڈر کے طور پر تعینات کیے گئے جہاں وہ اس عہدے پر 2 سال فائز رہے تھے۔ آرمی چیف کی تعیناتی کے موقع پر یہ خبریں گردش کرتی رہیں کہ لندن میں بیٹھ کر میاں نواز شریف باضد تھے کہ جنرل سید عاصم منیر کو ہی افواج پاکستان کی کمان ملنی چاہیے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر کی بے مثال عسکری خدمات کو سراہتے ہوئے صدر ممنون حسین نے مارچ 2018 میں انہیں ہلال امتیاز سے نوازا تھا۔ تب شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم پاکستان تھے۔ جنرل سید عاصم منیر ایک بہترین آفیسر ہیں جن کا اعتراف ان کے کولیگز کرتے تھے۔ جنرل شجاع نواز نے اپنی کتاب میں جنرل سید عاصم منیر کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے انہیں اسٹریٹ ایرو کا نام دیا ہے۔ دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ جب آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے 6 جنرلز کی فہرست وزیر اعظم کے پاس بھجوائی گئی تو اس موقع پر پاکستانی صحافی لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر چونکہ آپ 4 اسٹار جنرل بن چکے ہیں، اب یہ جنرل سید عاصم منیر کا امتحان ہے کہ وہ بطور آرمی چیف ملک کو درپیش چیلنج اور سیاسی افراتفری کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل مسٹر پرل خان کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آنے والی مزید ایسی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔